اپنے گریبان میں جھانکے بغیر اسلام کے دشمنوں کو ہمیشہ مورد الزام ٹھہراتی ہے، جن کا ان کی اندرونی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں۔ کبھی ہم یہودیوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کبھی عیسائیوں کو، کبھی ہندوؤں کو، کبھی کمیونسٹوں کو، کبھی کسی کو، جبکہ یہ ساری عبث اور بیکار قسم کی بحث ہے، کیونکہ جو مجرم ہوتا ہے اسے جرم چھپانے کے لیے دوسرے کا نام یا دوسرے کو الزام دینا اس کی نیچر ہوتی ہے، اور یہی اس وقت ہمارے ملک کہہ لو یا ہمارے مسلمانوں کی حالت مجموعی طور پر یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کی خرابیاں دوسروں پر ڈالنے کے ایک انتہائی شرمناک کھیل میں ملوث ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے ایک واقعہ لے کر آئے ہیں، اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک سوچ ایسی ہے، ایک فکر ان کے مصنوعی ملائیت نے پیدا کی ہے، جنہوں نے بظاہر اپنے آپ کو متقی اور تقوی کی شکل میں پیش کیا ہے کہ شاید یہ جمہوریت کفر ہے، اسلام میں سیاست نہیں ہے، اسلام میں اقتدار کی کوشش نہیں ہے، اور جو سادہ لو لے مین مسلمان ہیں، عام مسلمان ہے، وہ کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے کہ دن کو دیہڑی پہ جاؤ، شام کو دیہڑی لاؤ، اور بس ہمارا یہی کام ہے۔ اور اس سوچ نے مسلمانوں کو کافروں کا غلام بنایا ہے۔ جو اس دور کا عالم سیاست اور جمہوریت کو کفر کہے یا ناجائز کہے، وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ ان کا ایجنٹ ہے جو مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس سوچ نے مسلمانوں کو رلایا ہے، محکوم بنایا ہے، غلام بنایا ہے، اور پھر دستکش بنایا ہے، قسم پرسی کا شکار بنایا ہے، مسلمانوں کو غیروں کا دست نگر بنایا ہے۔ سیاست آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، قرآن کریم میں جو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے تو انسانیت حیران رہ جائے، لیکن ملائیت حیران نہیں رہتی، کیونکہ ان کے تقوی اور ان کے مصنوعی مومن ہونے کی علامتیں پھر لوگوں پر ظاہر ہو جاتی۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ وہ ہے جن کی صبح شام اور ہر طرح کا شب و روز، لیل و نہار صرف چندے پہ گزرتا ہے، تنخواہوں پہ گزرتا ہے، وظیفوں پہ گزرتا ہے۔ وہ اس چکر میں ہیں کہ ہماری نوکری نہ ختم ہو جائے، ہمارا چندہ نہ بند ہو جائے، ہمارا وظیفہ نہ بند ہو جائے، لہذا سیاست کریں مقتدی، ہم تو ہیں مولوی، ہم تو ہیں پیش امام، ہم تو ہیں درس دینے والے۔ اور یہ فکر اور سوچ ابن سبا سے آئی ہے، اور ابن سبا یہودی تھا، عراق کا یہودی تھا۔ وہ یہ سوچ ایسی اس نے پھیلائی کہ جس کے بعد مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں ان مولویوں کے ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ جب انہوں نے کہا کہ سیاست کا اقتدار سے مولویت کا کیا تعلق ہے، یار کبھی سوچا کرو کہ حق کا درس دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچانے والے اگر اس منبر پہ نہیں ہوں گے جہاں تیری تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں، تو وہاں فاسق اور جابر اور ظالم اور کافر مسلط نہیں ہوں گے۔
جس طرح ایک آم کی پیٹی میں ایک گندا آم ساری پیٹی خراب کر دیتا ہے، اسی طرح ایک پیٹی کے اندر سارے گندے ہوں تو وہ کیا گل کھلائیں گے؟ جب سیاست کو بے دینوں کے حوالے کرو گے تو پھر یہی ہوگا جو فرعون نے کیا تھا۔ فرعون نے کیا کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں یہی واقعہ نقل کیا ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، بس، اور موسیٰ علیہ السلام غالب ہو گئے، فرعون برباد ہو گیا اسی آیت کے زمرے میں۔ باقی تو سیاست کا اقتدار کا کھیل تھا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین؟ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ ان سے کہو جو زمین کا سب سے بڑا سردار تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ ایک بھی شخص نہیں تھا۔ جب اللہ نے کہا نا جا اس کے پاس، اس کو جا کر کے انسانیت کا خیال رکھ، تو نے کہا یا اللہ میں کلہ ہی ہوں، میں اکیلا کیسے زمین کے سب سے بڑے سردار کے دربار میں جاؤں اور اس کو جا کر کہوں کہ انسان کا بچہ بن؟ ایک بندہ تو مجھے دو۔ پھر اللہ نے ہارون ساتھ دے دیا، موسیٰ و ہارون، ایک بندہ صرف ساتھ دیا، کہا اب جاؤ۔ کیا کہا؟ وہ جو زمین کا سردار تھا سب سے بڑا، ان الارض للہ، اس کو جا کر کہا یہ زمین خدا کی ہے۔ کیا کہا؟ زمین خدا کی ہے اور میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ وہ جو بعد میں آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ جاؤ تو اور تیرا خدا لڑے، ہم نہیں لڑتے، یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر پیغام پہنچایا ان الارض للہ، یہ زمین خدا کی۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حاکموں کو زمین خدا کی ہے، سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، ہماری تنخواہ کون دے گا؟ پھر تو کہیں گے مولوی صاحب باہر چلے جاؤ، کیونکہ میری مسجد ہے، ایک بندہ MN ہے، دوسرا SHO ہے، تیسرا DC ہے، تو مولوی کیوں جرات کرے گا؟ مولوی تو یہی کہے گا نا نماز پڑھو۔ نماز فرض ہے ہی نہیں جو بندہ برائی سے روکتا نہیں۔ انہیں اتنے کوئی بیٹھا ہے کہ مولوی کافر ہو گیا، یہی تو جاہلیت ہے۔ اور بتاؤ مکہ کی زندگی میں رسول خدا نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ کفار کی گردنیں کاٹی ہیں، ان کو توحید کا درس دیا ہے، جنگیں کی ہیں، غزوات کی ہیں، پتھر کھائے، لڑائیاں کی ہیں، دانت شہید کرائے ہیں، لیکن نماز کا نہیں کہا ہے، انسان کا بچہ بننے کا کہا ہے۔ زمین خدا کی ہے، خدا کے تابع دار بننے کا کہا ہے۔ بس 13 سال، اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ بستر اٹھاؤ نماز پہ لاؤ، جو کام ہی نہیں تھا۔ کسی کو نماز کی تبلیغ کام ہی نہیں ہے۔ اسلام کا کام ہے بلانا، ان الارض للہ، زمین پہ زمین کے رب کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، بس۔ یہ ہم بناتے ہی نہیں، ہم تبلیغی جماعتیں بناتے ہیں جو کہتے دعوت و تبلیغ زندہ باد، جس کا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی مرزا غلام قادیانی کے بعد اگر کوئی اسلام کو نیست و نابود کرنے والے ہیں تو یہی گروہ ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ ہی نہیں ہے، یہ فاسق نعرہ ہے، یہ فاسد نعرہ ہے۔ دعوت و جہاد زندہ باد اسلام کا نعرہ ہے۔ پہلے کہو ان الارض للہ، زمین خدا کی ہے، اگر نہیں مانتا تو جہاد ہے۔ تیسرا کون سا نعرہ آ گیا؟ کبھی سنا ہے یہ آپ نے؟ ٹرکوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، پتہ نہیں رکشوں کے پیچھے دعوت و تبلیغ زندہ باد۔ کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے دعوت اور تبلیغ میں فرق کیا ہے؟ ذو معنی لفظ ہے، ایک ہی معنی کے لفظ ہیں دونوں۔ یہ جہاد کو اسلام کی شان سے اور اسلام کے پیغام سے نکالنے کی قادیانیوں کی سازش تھی جو بستر اٹھاؤ کمپنی کرتی ہے۔ اور ہم بڑے شوق سے داڑھی رکھی، ٹوپی رکھی، پگڑی بنی، تھے چلے آئے، کتنے چلے؟ رائے گنج چلے، کوئی فیضان مدینہ چلے آئے۔ یہ نہیں سوچتے یہ قادیانیوں کا مشن پورا کر رہے ہیں، بستر اٹھانے والے دعوت و تبلیغ
رہنے والے. اسلام نے تو دعوت و جہاد دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے ان الارض للہ یورثھا من یشاء. تمہیں وارث بنائے گا زمین کا. کب؟ جب تم دعوت و جہاد کا نعرہ بلند کرو گے. ہم صرف ولایت پہ راضی ہیں بھئی ان کی شکل اچھی ہے, ان کی داڑھی چٹی ہے, ان کی پگڑی چٹی ہے, ان کے جبے لمبے ہیں, بس ان کی مسواک جیب میں ہے تو مومن ہے. تو اس طرح تو بہروپی بے یہودی بھی بن جائیں گے, ہندو بھی بن جائیں گے. داڑھی تو مودی کی بھی بڑی چٹی ہے. سکھوں کی داڑھی تو کسی مسلمان سے چھوٹی ہے ہی نہیں. لمبی داڑھی کیس نہیں ہے, سفید داڑھی مقدمہ نہیں ہے. مقدمہ الایمان ہا ہونا, تقوی ہا ہونا. دل کو خدا سے ڈرانا ہے, زمین پر خدا کی بغاوت سے روکنا ہے جو یہ نہیں کرتے. خدا کی بغاوت نماز نہ پڑھنا نہیں ہے, خدا کے بندوں کے حقوق سلب کرنا, خدا کی توحید کا انکار کرنا, یہ خدا کی بغاوت ہے. اور یہاں سے کس نے لگایا؟ فرقوں نے, گروہوں نے. مسلمانوں کے اندر سے مجموعی طور پر ایمان چھن چکا ہے. جب فرقہ بندی آتی ہے نا تو ہر فرقے نے کسی نہ کسی گناہ کو حلال کیا ہوا ہے. فرقہ بنتا ہی تب ہے. آج کی بات نوٹ رکھیں, نہیں تو اگر قرآن اور حدیث ہو تو فرقہ بنے ہی نہیں. فرقہ بنتا ہی تب ہے. یاد رکھنا, فرقہ بندی کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ایک گروہ کے بعد پاس ایک چیز حرام ہے, دوسرا گروہ اس کو مکروہ کر کے حلال کر دیتا ہے. لہذا لوگ ادھر جاتے ہیں کہ ادھر حلوہ جائز ہو گیا, ادھر کہتا کنڈے جائز, ادھر کہتا 11ویں جائز, ادھر کہتا 12ویں جائز, ادھر کہتا محرم میں رونا جائز. ہر فرقے نے ایک نہ ایک چیز اسلام کی حرام کردہ چیز حلال کی ہوئی ہے. اس لیے جو حرام کو حلال کرے یا حرام کو حلال کر کے کھا جائے اس کے اندر ایمان کہاں رہے گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچنے کی توفیق کدھر ہے؟ ہمیں تو نعرہ بھٹو لگانے کی توفیق ہے, اور تو کوئی گل ہی نہیں ہمارے پاس. ہم صرف جاہلوں کے بڑے بڑے نعرے لگا سکتے ہیں, قرآن پہ غور نہیں کر سکتے. ساری رات جلسے میں کھڑے رہیں گے, مردے کو زندہ کہنے کے لیے 15 منٹ کے لیے قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتے. آ رہا ہے نا دور, یہ نچنا بھی ہے تو نعرے بھی لانے میں. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ زمین پر ہم باغی ہیں خدا کی, اور زمین خدا کی ہے. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. پھر اللہ رب العالمین فیصلہ کرتے ہیں کہ زمین کی ملکیت میں اسی کو دوں گا جو پکا مومن بندہ بن کے میرے سامنے آئے گا. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اب یہ والا عاقبۃ للمتقین سے جو سیاست کے دشمن مولوی ہیں وہ بتاؤ وہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں یا دشمن ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں زمین کا وارث اس کو بناؤں گا, یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. اس کو بناؤں گا جو مومن ہوگا. اور جو کہیں اقتدار کرنا ہی نہیں ہے, جمہوریت ہے ہی حرام, سیاست کرنی نہیں ہے, تو وہ پھر وہاں کون جائے گا؟ کیونکہ خالی کھانا تو پور کرنا لازمی ہے نا. سوال آتے ہیں نا, خالی جگہ پور کیجئے اور نہیں کرو تو فیل. اور سیاست کو اگر ہم چھوڑ دیں, اہل دین چھوڑ دیں, اسلام والے چھوڑ دیں, سیکولر لبرل اور کمیونسٹ سوشلسٹ کرے, تو بتاؤ وہ خالی کھانا تو انہوں نے پور کیا, تم تو فیل ہو گئے, تم تو ناکام ہو گئے. اور خدا کہتا ہے تمہیں دوں گا زمین کی وراثت اور تمہیں نہیں ملی, اس کا مطلب ہے تم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود ماری. یہ مولویت کو سوچنا چاہیے. اسلام سے دشمنی نہ کرو پگڑی اور ٹوپی اور داڑھی کی آڑ میں. یہ ہر داڑھی والا بخشا نہیں جائے گا, ہر پگڑی والے کی بخشش کی ضمانت نہیں ہے. اسلام نافذ کرنے والوں کے لیے اللہ نے بخشش کی ضمانت رکھی ہے, کیونکہ خدا کو زمین پر, اپنی زمین پر اپنے مومن بندوں کا اقتدار پسند ہے. اس لیے تو فرمایا یورثھا من یشاء من عبادہ, میں زمین کا وارث بناؤں گا ان کو اپنے بندوں میں سے جو بندے اللہ کی بندگی کریں گے, اللہ کو حاکم مطلق سمجھیں گے, اللہ کو مقتدر اعلیٰ سمجھیں گے,
اور جو نہیں سمجھے گا، جو اس لائن پہ ہی نہیں آئیں گے، ان کو تھوڑا ہی بنائے گا رب اپنے بندے۔ اب سنیں آپ، قرآن نے اس چیز کو کیسے بیان کیا ہے، مولویوں کی خیانت کو۔ ہاں ناراض نہیں ہونا، مولوی کتنی جانتا ہے، وہ تھوڑی تو جان چھٹی ہے نا، نہیں تو تمہوں پیسی جاواں گا۔ مولویوں کو برا نہیں کہوں گا تو پھر آپ لوگ ہاتھ سے آ جائیں گے۔ بات دیکھو نا، اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف میں، اچھا میں نے کبھی بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہے یا دلیل دی ہے حدیث سے تو کبھی میں نے اس کا حوالہ غائب نہیں کیا، بتاتا ہوں۔ وہ آپ کا کام ہے جا کر حوالہ دکھاؤ، بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا ہوں، بغیر دلیل کے۔ تو اللہ نے یہودیوں کو بھی منع کر دیا، تو ہم تو مسلمان ہیں۔ بغیر دلیل کے بات کرنے والا مجہول اور بے وقوف اور احمق قرار دیا ہے اسلام نے۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین قرآن میں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا نا، واقعہ میں نہیں سناتا، ٹائم کو نہیں، لیکن اتنا ضرور بتاتا ہوں۔ موسیٰ اور ہارون تھے، دو بندے تھے نا، ہارون کو وزیر بنایا تھا اور موسیٰ کو ولی بنایا تھا، پیغمبر بنایا تھا، کلیم اللہ بنایا تھا، پیغام رسانی والا بنایا تھا کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ کرو۔ آج کا کوئی کر سکتا ہے؟ اور یہ کہاں سے تبدیلی آئی؟ عباسیوں سے، فاطمیوں سے، جب مولویوں کو بلا بلا کر اشرفیاں اور دینار اور درہم دیتے رہے، معتصم باللہ والے، ہارون رشید والے، مامون رشید والے، اس وقت سے ہم ادھر کرتے جاتے ہیں، ہم الگ ہوتے گئے۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، بڑی عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم ممبر سے چمٹے ہوئے ہیں، اور باہر کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہیں۔ معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ معاشرے کو، اگر معاشرہ جدھر بھی جا رہا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کیوں پتھر کھانے گئے؟ احد میں کیوں دانت شہید کروانے گئے؟ کبھی سوچا ہی؟ غزوہ تبوک میں گرمی کے زمانے میں جب کوئی سایہ بھی نہیں تھا، پھل فروٹ بھی نہیں تھے، کھجوریں بھی سوکھی ہوئی تھیں، کیوں چلے گئے؟ خندق میں چٹان کیوں باندھ لی؟ پتھر باندھے نا۔ ہم جس نبی کا نام لیتے ہیں، ہم نے ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو سنت مصطفیٰ کے مطابق غزوے میں کیا جاتا ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے حالات بدل جائیں۔ یہ اب دیکھیں نا آپ، بڑی پیاری بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کو جا کر بتاؤ تیرا رب کون ہے، زمین کا وارث کون ہے، زمین کا مالک کون ہے۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی، وارث زمین پر اللہ کو ماننے والا، بس دوسرا ہو نہیں سکتا۔ جب یہ پیغام فرعون کو پہنچا کہ موسیٰ یہ کرن والا ہے، اس نے بچے مارنے شروع کر دیے۔ ایسے کرتا تھا نا فرعون، کیوں؟ کوئی میری سلطنت کو چیلنج نہ کرے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو۔ سوچ ہے نا، اب آپ کے ملک میں بھی یہی سوچ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی نا، اب کیا ہوا؟ جب وہ بچے مارنے لگ گیا نا، پھر جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی نہیں تھے، وہ بھی آ کر موسیٰ علیہ السلام کے کیمپ میں داخل ہو گئے۔ کبھی سوچا یہ؟ اب یہ اس سے ایک جملہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر تم اسی طرح تشدد کرو گے تو لوگ ادھر جمع ہو جائیں گے اگر وہاں حق ہوا۔ آپ دیکھ لو ہوا کہ نہیں ہوا، آپ مثالیں دیکھ لو۔ آپ نے بنگالیوں کو مارا، مار مار کر ان کا بھرکس نکالا، لوگ ادھر زیادہ جمع ہو گئے، وہ تم سے اپنا جسم ہی کاٹ کے لے گئے۔ پھر تم نے پختونوں کو مارا، آج پختون کتنی تعداد میں تمہارے مخالف۔ یہ بڑا پیغام دے رہا ہوں میں، اس لیے کہ سیاست مولویوں کو منع ہے نا، انہوں نے تو یہ بات کرنی نہیں، وہ کریں گے تو مارے جائیں گے، اور ہم مارے گا تو فائدہ ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں مارنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ مارے ان کو جو ان کے گردن میں ہاتھ ڈالے، ہم تو ڈال ہی نہیں رہے۔ پختونوں کو مارا، بے تحاشا مارا، اور یہودیوں کے کہنے پہ مارا۔
امریکہ اور ان کے حواریوں کے کہنے پہ مارا کہ یہ بدماش ہیں، دہشت گرد ہیں، سارے پختون اکٹھے ہو گئے، اب بلوچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ کب سے مار رہے ہیں؟ ختم کر لی نسل۔ تو یہ کیوں نہیں سبق سیکھتے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پیغام خدا پہنچایا تو فرعون نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا کہ اس کے کیمپ میں کوئی نہ جائے۔ وہ خدا نے موسیٰ کو اتنی طاقت اور اتنی نفری دے دی کہ انہوں نے فرعون کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ جس طرف ظلم ہوتا ہے مظلوم وہاں سے پناہ کے لیے جاتا ہے۔ فرعون نے بچے مارنا شروع کر دیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کافروں کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا، جو موسیٰ کو نہیں مانتے تھے اس کو بھی 4 نصیحتیں کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہارے بچے مار رہا ہے، تمہارا بادشاہ ہے، زمین کا سب سے بڑا سردار ہے، 4 کام کرو۔ اب یہ جو ہے نا، آپ نے بڑی اہم باتیں ہیں، 4 سمجھ لینا اور 8 تاریخ کو اس پہ فیصلہ کر دینا۔ پھر بولیں گے مولوی سیاست کر رہا ہے، میں تو کرنی سیاست ہے، جو پڑھنا پڑھو، نہیں پڑھنا پڑھو۔ میں تو قرآن تو سیاست لیا سا، حدیث جو سیاست لیا سا، کیونکہ میں نمازاں پڑھ کے تھک گیا، ساری مندہ کوئی نہیں، ساری قوم نمازاں دے آئی نہیں۔ اگر یہی تلوار اٹھائی ہو، گھوڑے پہ بیٹھا جائے تو ساری قوم مسجد میں کھڑی ہو یا نہیں تو میں بتا دیتا ہوں، آج سے کوئی 10 سال پہلے یہاں ایک پارٹی تھی جس کا نام آج کل نہیں، پہلے MQM تھا، متحدہ قومی موومنٹ، بلے بلے بلے۔ وہ پسٹل اٹھاتے تھے، پورے علاقے کی مارکیٹ کے لوگوں کو ٹرک پہ بھر کے لے جاتے تھے، جلسے میں لے جاتے تھے، نہیں جاتے تھے؟ تو لاؤ نا ذرا ایسے کرو نا، گھوڑے پہ تلوار رکھی ہو، بیٹھا ہو بندہ اور بولے علاقے کو سارے مسجد آ جاؤ، کوئی ایک بھی باہر نہیں رہے گا۔ بستر اٹھا کے کوئی نہیں آتا، منتے ترلے کر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا، اور منتے ترلے کر کے تو تینوں کو 10 روپے نہیں دیتا، آنکھیں دکھاؤ تو تم جو ہے نا 1000 روپے لے لو۔ یہ انسانی نیچر ہے۔ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، میرے سارے بھائی مسلمان ہیں، میں مجموعی وراثت ہوں، ایسے ہی ہے، مولوی وراثت ہوتا ہے معاشرے کی۔ مولوی نہ حق گل کرے تو انہوں ممبر تو ترو کے سٹ دیتا نہیں، میں بھی کرا تو دسو مولوی صاحب یہ تو بالکل سائڈ مار لی نا۔ جو حق بات ہے، میں آپ کو اسلام کا نقطہ نظر سمجھا رہا ہوں۔ کافروں نے کہا تھا نا مکے نہیں بڑھنے دینا، وہ بڑھنے کا لفظ آ گیا، مکے میں داخل نہیں ہونے دینا، کہا تھا نا کافروں، ابو جہل ابو لہب نے تلوار کندھے پہ رکھی، گھوڑے پہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا مکے میں داخل بیت اللہ میں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ایسے ہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں علی مکے میں بیت اللہ میں پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت تھے یا نہیں تھے؟ لیڈر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ابو جہل کا گھر ہے، اس نے مجھے کہا بیت اللہ داخل نہیں ہونا۔ حضرت عمر نے کہا میں سبق لینا، تلوار اٹھائی، اس کے گھر میں جا کر تلوار سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، آپ جس نے بچے یتیم کرانے ہیں مجھے روک کے بیت اللہ سے۔ تو یہ بستر اٹھا کے تو نہیں گئے تھے، تلوار اٹھا کے گئے تھے۔ میں نے کہا نا یہ دعوت و تبلیغ نعرہ قادیانیوں کا ہے، جنہوں نے جہاد کو اسلام سے نکالا ہے، جہاد کا انکار کیا ہے۔ اب یہ رائے گنج والے، فیضان مدینہ والے کہیں مجھے کافر نہ کہہ دیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ نعرہ ہی کافروں کا ہے، دعوت و تبلیغ، دعوت و جہاد مسلمانوں کا نعرہ ہے۔ یہ میں اپنی دوسری بار یہاں بات کر رہا ہوں، یعنی اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں، اس پہ بھی لوگوں نے کمنٹ کر کے مجھے کہا تم قادیانی، میں قادیانی بنا دیا۔ ایک بندے نے کہا چینل پہ یہ بات تو قادیانی کرتے، میں نے کہا قادیانی تو جہاد کا ہی منکر ہے، قادیانی کیسے کرتے ہیں؟ تو تیری عقل تو نہیں ماری گئی، جہاد کا منکر ہے قادیانی، اور اسی لیے اسے 2 وجہ سے مرتد کہا گیا ہے، جہاد کا انکار کیا جو اسلام کی کوہان ہے، اور دوسرا اس نے ختم نبوت کا انکار کیا، مسلمانوں نے اس کو مرتد اور کافر قرار دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 4 نصیحتیں کی، جو میں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ 8 فروری آنے والا ہے۔ کہا رجوع اللہ کرو، کن کو کہا؟ جو بھاگ کر موسیٰ علیہ السلام کے کیمپ میں آئے تھے، فرعون نے ساڑھے بچے مار دیتے، فرعون ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، کہیں موسیٰ کے پاس نہ چلے جائے۔ جیسے تمہارے کراچی میں ایسا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے کی ریلی کے بعد
5,000 لوگوں پر FIR کاٹ دی. وہ سلام ہے اس جج کو جو 5,000 کو ایک ہی بار بلا کے ذرا لو نا اس سے ضمانت کرو نا, 5,000 کی عدالت ہی خالی ہو جائے گی, بندے ہی اتنے مجرم نظر آن گے. انسانیت 5,000 کا بڑا مجمع ہوتا ہے. وہ فرعون بھی ایسے ہی کر رہا تھا. جدھر دیکھا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے پکڑو اس کی گردن اتار دو. کیوں موسیٰ کے پاس نہ چلا جائے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اصل میں یہ مولوی بتاتے نہیں ہیں پکڑے جائیں گے. وہ مینو بھی پڑھ لو یار, کوئی مسئلہ نہیں, کہہ تو اتنے بھی دے گے, کیونکہ گالی ہم نہیں دیتے, قرآن سے بتاتے ہیں, حدیث سے بتاتے ہیں. مجرمانہ بات کبھی نہیں کریں گے, نہ کی ہے نہ کریں گے. اصلاح کی نیت سے اصلاح کی بات کریں گے, حقیقت قرآن لائیں گے. اور اگر دلیل نہ لا سکے تو وہ بات ہی نہیں لائیں گے. فرعون نے کہا سب کو قتل کرو جو نوجوان پھر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نسے نسے رب کو گیا, اللہ وہ تو بچے ماری جاتا ہے کہ کہیں موسیٰ کے کیمپ میں نہ چلے جائیں. اللہ نے کیا کہا, ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. تو کھڑا ہو جائے اعلاء کلمت اللہ کے لیے, تیرے لیے ہی وراثت ہے یہ زمین, کوئی اور سردار زمین پر نہیں رہے گا, تجھے زمین کا وارث بناؤں گا. بنایا. فرعون کہاں گیا؟ وہ تو بچے مار رہا تھا, موسیٰ کے پاس نہ چلے جائیں. اوے 5,000 نہیں, تم 5,00,000 پر FIR کاٹو. اگر سچ دوسری طرف ہوا سب ملیا میٹ ہو جائے گا, حق غالب ہو جائے گا. 4 نصیحتیں کی موسیٰ علیہ السلام نے. آج یہ نوٹ کر جاؤ, جب کوئی قوم سمجھے کہ ہمارے معاشرے میں تشدد شروع ہو چکا ہے, ظلم شروع ہو چکا ہے, اور جبر شروع ہو چکا ہے, ناانصافی شروع ہو چکی ہے, تو 2-4 کام کرنے ہیں. پھر میں حضرت علی کا واقعہ سناؤں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا بڑا کیا پوسٹ مارٹم کیا تھا. پوسٹ مارٹم کیا تھا. فرعون نے جب بچے مارنے شروع کیے, موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا, سارے بھاگ کے آ گئے نا موسیٰ علیہ السلام کام میں, کیمپ میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رجوع اللہ کرو, اللہ کو ایک مانو. ایسے ہی ہے. اور ہنسی کی کہنے ناس کیا مسیح نماز پڑھو, ناس جاؤ باہر جا کے جو مرضی, رشوت کھاؤ, سود کھاؤ, حرام کھاؤ, حلال کھاؤ, نو وری, کوئی ٹینشن نہیں. یہ اسلام ہے. اور یہی دعوت و تبلیغ والے کرتے, کوئی پریشان نہیں, بس تو نماز پڑھ لے. تو نماز نہ پڑھ یار, تو جڑا احسان کرنا ہے نہ کر, لیکن رشوت نہ کھا, حرام نہ کھا, غصب نہ کر, سود نہ کھا, پھر مسیحتے آ. اور یہ جرت ہے ان کے اندر کہنے کی. یہ تو بیٹھے ہوئے, میں آپ یہ امانت صاحب جانتے ہیں, میں ایسے افسر کو جانتا ہوں ماشاءاللہ اتنی داڑھی ہے, میں جی تبلیغی جماعت سے وقت لگاتا ہوں, سب سے زیادہ رشوت لیتا ہے آپ کے کراچی کے لینڈ ڈپارٹمنٹ میں. علاقے والے بھی کہتے ہیں, اس دوسرے افسران بھی کہتے ہیں یہ بڑا شیطان ہے, بڑی رشوت لیتا ہے یہ. کلیگ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں نماز بھاگ کے جاتا ہے مسیحتے داڑھی رکھ کے کہ میں نماز مسیحتے پڑھنے جا رہا ہوں, نماز کا ٹائم ہو گیا, دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے, اور میں 2 لاکھ روپے پکڑ رہا ہوں تیرا کام کرتے سر. یہ بھی جانتے ہوں گے لودھی صاحب. یہ اسلام ہے؟ یہ کفر ہے, یہ باطل ہے, یہ فساد فی الارض ہے, یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور رشوت کھائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رجوع اللہ کرو. انہوں نے کہا اللہ تمہیں سمندے کو نہیں. وہ کافر تھے نا فرعون کے, جو جب بچے مرے تو بھاگے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. انہوں نے کہا رب کو تو مانتے نہیں. اس نے کہا یہ تو کرنا پڑے گا, اگر آپ نے اپنی جان بچانی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا, اور اس میں کہیں بھی دوسری چیزوں کا ذکر نہیں ہے. اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. جب وہ اکٹھے ہو گئے نا موسیٰ علیہ السلام کے کیمپ میں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, پڑھو گے تو بچا لواں گا. انہوں نے کہا تینوں تو خود ڈر لگتا ہے, تو خود چھپا ہوا ہے, فرعون زمین کا سردار ہے, کیا بنے گا. اس نے کہا پڑھو تو صحیح. جب کلمہ پڑھا لیا, یہ وہی قوم تھی جس نے بعد میں مسلمان ہونے کے بعد پتہ کیا کہا تھا, فرعون سے تو جا کے لڑ. جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے نا تو اب وہ ڈر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھو. انہوں نے کہا پھر تو یہ کام خراب ہو گیا, چلو پڑھ لینے ہیں ساری جان بخشی جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پڑھو. انہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اس کے بعد کہا اب آپ اللہ سے مدد مانگو.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسرا کام، پہلا اللہ کی طرف پلٹ آؤ، دوسرا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وہ قوم کہتی ہے ہن اگے کی کری؟ چوتھی نصیحت سن لو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے۔ پھر کہا مدد مانگ لی اللہ سے، تیسرا کام یہ کرنا ہے وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر لو۔ کس بات سے؟ اگر تمہارے بچے مار رہا ہے نا، یہ مارا جائے گا، اگر تمہارے اوپر تشدد کر رہا ہے نا، یہ برباد ہو جائے گا، اگر تمہاری نسل کشی کر رہا ہے تو فنا ہو جائے گا۔ کی نا تم نے بلوچوں کی اور بنگالیوں کی نسل کشی، تو کس آس پہ بیٹھے ہو؟ مہلت پہ؟ یہ مہلت ہے، یہ رخصت نہیں ہے، یہ مہلت ہے۔ ظلم کا انجام خدا فنا کر کے دیتا ہے۔ کوئی قوم اس وقت سلامت نہیں رہی جو ظالم ہو، رہی ہے، فنا ہوگی زمین پہ۔ حتیٰ کہ عرب کے مشرک یہودی ظالم جو گھوڑا دوڑانے پہ لڑ لڑ کے 200 افراد مار دیتے تھے، وہ بھی فنا ہو گئے۔ کتنے کتنے طاقتور تھے عرب کے سردار، جو ایک محمد رسول اللہ اور ایک حضرت علی اور ایک حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق سے فنا ہو گئے۔ فنا نہیں ہوئے؟ تو کیوں نہیں بھروسہ کرتے ہو اللہ پر؟ بھروسہ کر کے تو دیکھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے مدد مانگو۔ کیسے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ مدد کر، مر گیا۔ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ الْحَمْدُلِلَّهِ عَلَى كُلِّ حال، کہو نا ذرا۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا، پھر جب یہ تین کام کر لو نا، پھر صبر سے بیٹھو، پھر صبر سے بیٹھو۔ جب صبر سے بیٹھو گے تو کمال مدد آئے گی، اور اگر چیخو چلاؤ گے تو پھر مدد نہیں آئے گی۔ 4 نصیحتیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی کی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، فرعون سے ڈر کر آئے تھے کہ فرعون ہمارے بچوں کو مار رہا ہے۔ کہا رجوع اللہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور چوتھا کام یہ کرو کہ اب صبر کرو، اللہ تمہیں زمین کا مالک بنا دے گا، تمہارے دشمن کو برباد اور فنا کر دے گا۔ اور اللہ نے کر کے دکھایا، فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہنے والوں کو اللہ نے بیڑا پار کر دیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ 4 کام جو قوم کرتی ہے برباد نہیں ہوتی ہے، شکست نہیں کھاتی ہے۔ استقامت کو رب صبر کا پھل میٹھا دے کے ہی رہتا ہے، کبھی ختم نہیں کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔